الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله. وفي مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک جان لیا. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور
نہ پڑے گا حضور جانتے ہیں، ہاں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، ہاں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، ہیرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے سیاد، ہیرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاد، کہ لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، کہ لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، بلا رہے ہیں نبی جا کہ اتنا بول سے، بلا رہے ہیں نبی جا کہ اتنا بول سے، درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں، درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں، خدا ہی جانے عبیدل کو ہے پتہ کیا کیا، خدا ہی جانے عبیدل کو پتہ ہے کیا کیا، ہمیں
مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہر ساجد کا پیارا مسجود ہے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ اس شین شاہ والا آقا پر جنہیں اللہ نے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج ساڈے بیان دا موضوع میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دا علم غیب ہے۔ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو غیب دا علم ہے؟ اگر ہے تو دلائل کیا نے؟ انشاءاللہ وہ سماعت کر سائیں۔ پھر ساڈا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ اہل سنت کیا ہے، جو ساڈے بزرگاں نے اکابرین نے قرآن و حدیث تو ثابت سانو عقیدہ عطا فرمایا، وہ کیا ہے؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ساڈا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ علم غیب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے روز اول تو رکھتے روز آخر تک دا، روز اول تو روز آخر دا تک دا، یہ سارا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لوح محفوظ دے علوم نال وی نوازا ہے، عرش و کرسی دے علوم نال وی نوازا ہے، بلکہ ساڈے بزرگاں نے اتنے تک فرمایا کہ مخلوق دے وچ جنوں بھی علم دتا گیا، جو اللہ دے نبیاں نو دتا گیا، اللہ دے رسولاں نو دتا گیا، ہر تو ود کے پوری مخلوق دے وچ سب تو بڑھ کے جو علم عطا کیتا گیا ہے وہ میرے تے تواڈے سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو عطا کیتا گیا، سرکار نو عطا کیتا گیا ہے۔ اور ساڈا یہ عقیدہ ہے جو ہو چکا، جو ہوگا، اس سرکار نو سارا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اچھا، ساڈا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے تے کچھ لوگ پھر اعتراض کردے نے کہ معاذ اللہ اگر تسا آکھدے نے کہ حضور نو غیب دا علم ہے، یہ تا شرک ہو گیا، کیونکہ غیب دا علم تا اللہ جانا نہ لائے۔ اصل تے او لوگ صرف قرآن دیاں او آیتاں ویکھدے نے جن دے وچ غیب دی نفی ہے، غیب دے علم دی نفی ہے، تے جن آیتاں دے وچ اس بات ہے انہاں دے توجہ نہیں کردے۔ سمجھ آ رہی؟ تے ساڈے بزرگاں نے فرمایا یہ دے نال کوئی فرق نہیں پمدا اللہ دے علم دے وچ، یعنی سرکار نو علم غیب عطا فرمایا گیا، ہر چیز دا علم عطا فرمایا گیا، اس علم دا جڑا اساں یہ اعتقاد رکھنے ہیں، ساڈا یہ عقیدہ ہے، یہ دی وجہ تو اللہ دے علم دے وچ کوئی فرق نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا؟ کہ اللہ دے حبیب نو جو بھی علم غیب عطا کیتا گیا نا، وہ ہے عطائی، وہ کیا ہے؟ عطائی ہے اور حادث ہے اور متناہی ہے، یعنی یہ دی انتہا ہے۔ اور جو اللہ دا علم ہے وہ قدیم ہے، ذاتی ہے اور قدیم ہے اور غیر متناہی، وہ دی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ فرق تو اتھو ہی ہو گیا۔ تو بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ تو ساڈا عقیدہ ہی نہیں نا کہ اساں آکھیے کہ سرکار نو علم غیب ہے ذاتی طور تے، نہیں، سرکار نو علم غیب ہے، ذرے ذرے دا علم ہے اللہ نے عطا فرمایا، لیکن کیا ہے وہ سارا دا سارا اللہ دا عطا کیتا ہوا ہے، عطا ہی ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ساڈے بزرگاں نے یہ سانو عقیدہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ
فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ اللہ دی یہ شان نہیں کہ غیب دے اتے عام بندہ نو مطلع فرماوے، انہاں نو غیب بھی دس دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں وہ اپنے رسولاں دے وچوں جنوں چن لوے انہوں عطا فرمائندا ہے۔ ہن تساں آپ سیانے میانے بندے نے، رسولاں دے سالار کون نے؟ اور نبیاں دے نبی کون نے؟ سمجھ آ رہی؟ تو کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب نہیں؟ سمجھ آئی؟ اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا اللہ تے دے رسولاں تے ایمان لے کے آؤ اور ڈرو، پرہیزگار بنو، مڑ تواڈے واسطے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عظیم اجر ہے۔ اچھا، اس آیا مقدسہ دا شان نزول کیا ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمیندے نے کہ یہ دا شان نزول ہے کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ دی محفل لگی ہوئی، فرمایا کہ صحابہ اللہ نے میری ساری امت میرے اتے پیش کی تھی جویں حضرت آدم علیہ السلام تے پیش کیتی گئی انہاں دی اولاد، تے میں اپنی امت دے وچوں ہر اس شخص نو بھی جاننا جڑا میرے تے ایمان لے اسی، تے ہر اس بندے نو بھی جاننا جڑا میرا انکار کرسی۔ اس سرکار نے ارشاد فرمایا ان جڑے منافقین بدبخت، وہ جیڑا بانڈا ہوئے اتنا ہی کھڑکدا ہے، انہاں ہن گلاں بناونیاں شروع کر دیتیاں کہ جی تساں آکھتا اے رہے نے، معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آکھتا اے رہن کہ مینوں پتہ ہے جیڑا میرے تے ایمان لے تے اسی تے مینوں اے بھی پتہ ہے جیڑا میرا انکار کرسی، اساں تاں نال رہندے پئے تے پتہ کوئی نہیں، اساں نال رہندے پئے ہیں، انہاں دے نال رہندے پئے ہیں تے اساں تے ایمان لیتے ہی نہیں آئے تے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، جدو انہاں دا واویلا ودھیا نا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ دی یہ شان نہیں کہ کسی عام بندے نو غیب دے اتے مطلع فرمائے، عام لوگاں نو غیب اتے مطلع فرمائے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولاں دے وچوں جنوں چن لیندا ہے اونوں عطا فرمائندا ہے۔ اس آیت دے مطابق کچھ علماء نے یہ بھی لکھیا کہ جدو انہاں منافقین دا واویلا ود گیا اور سب تو زیادہ علم غیب تے تان کرن والے، طنز کرن والے، جھگڑن والے یہ بدبختن، تے مڑ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن جلال آ گیا طبیعت دے وی، سرکار ممبر تے آ گئے، فرمایا کہ جو بھی تساں میرے کو سوال کر سو آج میں جواب دے سا، قیامت تک دا جو ہو چکا جو ہوگا، جو بھی سوال کر سو میں جواب دے سا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا پیو کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ابے دا نام حذیفہ ہے۔ سہمی اچھا، ایک اور بندہ کھڑا ہویا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیو دا نام کی ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرے پیو دا نام سالم ہے، تیرے پیو دا نام سالم ہے۔ اچھا جی، اتنے وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی زیارت فرما رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور کیا عرض کی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ، اساں اللہ تو توبہ کر دیں، اساں اللہ تو توبہ کر دیں، اساں رب دے رب ہون تے راضی ہیں اور تواڈے سچے رسول ہون تے راضی ہیں، قرآن دے امام ہون تے راضی ہیں اور اسلام دے دین ہون تے راضی ہیں، اساں توبہ کر دیں، معاف فرما دیو۔ اور سرکار نے پھر بعد دے وچ 3 مرتبہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ہن باز نہ اسو، کیا ہن باز نہ اسو، کیا ہن باز نہ اسو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ آج کل دے اگر کوئی اوراں پراں کوئی سسٹم نکل آندا نا جناب میری اس طرح دا کہ نہیں مندا کہ سرکار نو علم غیب نہیں ہے تے پریشان نہ ہویا کرو، انہاں دے دادے پڑدادے پیچھے ہن پہ، سمجھ آ رہی؟ اور صحابہ
حضرت عمر ورگا عقیدہ ہے ساڈے بزرگاں نے کیسا سونا عقیدہ عطا فرمایا. اللہ حضرت فرماتے نے ذرے ذرے دا علم ہے سرکار ذرے ذرے دا علم ہے. ایک دفعہ ایویں ہی ہویا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر نے اس حدیث پاک دے بھی راوی کہ سرکار تشریف لے کے آئے اور سرکار نے جناب نماز فجر پڑھی. اساں سرکار ممبر تے آ گئے, سارے علوم بیان کرنے شروع کر دیتے. پھر ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب, سورج غروب ہو گیا. آپ فرمیندے نے کہ سرکار نے اتنا کچھ بیان کیتا, مخلوق دی ابتدا تو لے کے انتہا تک. جنتی جنت وچ پہنچ گئے, جہنمی جہنم وچ پہنچ گئے. اتنا سرکار نے بیان فرمایا اور فرمایا جائیں یاد کر لیا جڑا بھول گیا. ایک روایت ایویں بھی آمدی ہے کہ صحابہ دے وچوں اس دن دے جو سرکار نے علم عطا فرمائے نا تے صحابہ دے وچوں جیڑا سب تو زیادہ صحابی جانن والا نا صحابہ آندے ہیں اے ساڈے تو زیادہ علم والا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں, اللہ تبارک و تعالیٰ دے حبیب تے علم تے اللہ تعالیٰ دے حبیب دے علم تے علم غیب تے تان کرنا یہ منافقاں دا طریقہ ہے, یہ مشرکین دا طریقہ ہے, بد اتوار دا طریقہ ہے. اچھا ایک اور آیا مقدسہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. معاملہ اس طرح دا ہویا جی کہ ایک دفعہ ایک بندے دی اونٹھنی جڑی ہے نا وہ کھڑی گئی. اونٹھنی وہ کھڑی گئی, وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے. سرکار نے ارشاد فرمایا فلاں جنگل دے وچ چلا جا تے فلاں پاسے تیری اونٹھنی کھلی. اے ہن جڑے منافقین انہاں سرکار نے فرما دیتا تیری اونٹھنی اتھے ہے, تو جا چلا جا تے انہوں لب لے لیا. یہ منافقین نے سنا تے یہ جناب میری پھر مذاق اڑاون, مذاق مسخری کرن. تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دی اے آیت نازل فرمائی, فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سونا انہاں تو پوچھو یہ بیماری تو انہوں کیوں لگی ہوئی ہے کہ اللہ دا نبی کچھ نہیں جاندا, اللہ دا حبیب کچھ نہیں جاندا, وجہ کیا ہے؟ تے فرمایا اے ضرور آکھسن. اللہ نے نالے بھی دسیا بھی ان آگے آخڑا کیے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. انہاں نے ضرور یہ گل کرنی کہ ایسا تا کھیل کود کر رہے سے, مذاق کرتے پہ گئے کھیل دے پہ سے. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تساں انہاں نو فرماؤ اے حبیب کیا تساں اللہ دے نال مذاق کردے ہو, اللہ دی آیتاں دا مذاق اڑیندے ہو, اللہ دے رسول دا مذاق اڑیندے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ. کیا اللہ نے فرمایا لا تعتذروا, بہانے نہ بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم, تساں ایمان لیاون تو بعد بھی تحقیق کافر ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں جی؟ کافر ہو چکے ہیں. محترم اور محتشم عاشقان رسول, یہ دو آیتیں میں تواڈے سامنے عرض کی تھیاں, اور بھی کئی آیتیں نے جی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ قرآن دیاں آیتاں تاں میں پڑھداں تے حدیثاں تاں پڑھداں, یاد کیتا کرو. آج جڑے نتھو خیرے ارلے پرلے ہیں نا ٹبر دے لوگ, یہ آ کے ساڈے تے حملہ کر دیں, ساڈے بچیاں دا اعتقاد خراب کر دے نے, وڈے وڈیاں دے اعتقاد خراب ہو جاندے نے. جدوں قرآن دیاں سونیاں آیتاں یاد ہو سن نا, سامنے ہو سن نا, ایویں آوے نا تے عاشق رسول دا منہ کھلے تے سونے قرآن دی آواز جگمگاوے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سکھایا ما لم تکن تعلم, جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. اور ذرا الفاظ دا اندازہ لاؤ, جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. علماء بیان فرماتے ہیں نا یہ جڑے الفاظ ہیں نا ما لم تکن تعلم, اللہ نے ہے محبوب تو وہ سکھایا جو کچھ تسا نہیں جان دیا ہے. اس تو مراد کیا ہے؟ ما کانا و ما یکون, یعنی جو کچھ ہو چکا جو ہوگا. سمجھ آ رہی؟ سارا حضور جان. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے حبیب تواڈی ذات تے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے, اللہ دا بہت بڑا فضل ہے. ایک اور قرآن پاک دی سونی آیت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہم نے انہیں سکھایا اپنی طرف سے علم. اس علم تو مراد کیا ہے؟
کئی مفسرین بڑے بڑے چوٹی دے امامہ نے لکھیا کہ علم الغیب، علم غیب سکھایا۔ اور سورۃ الرحمن دے راجوں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ جڑا ہے نا خالق الانسان، اس تو مراد پتہ کیا ہے کہ اس مالک نے، رحمان نے انسان نو پیدا کیا۔ علماء نے لکھیا، کئی مفسرین نے لکھیا کہ اس تو مراد انسان تو مراد پتہ کیا ہے، انسانیت دی جان میرے تے تواڈے سونے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ نے پیدا کیتا۔ اس انسان تو مراد انسانیت دی جان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، علمہ البیان، پھر اللہ نے انہوں نے بیان سکھایا، اللہ نے انہوں نے بیان سکھایا۔ اس تو بھی مفسرین نے لکھا اس بیان تو مراد کیا ہے، ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا جو ہوگا سارا اللہ نے اپنے محبوب نے سکھا دیتا۔ پھر اللہ نے میں اینڈ دے رمدا ہوں کوئی ایک دو اور آیتاں عرض کرداں پھر احادیث مبارکہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، فرمایا کہ غیب نو جانن والی ذات وہ اللہ دی ہے، اور اللہ اپنے غیب تے کسے نو مسلط نہیں کرتا، کسے تے ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ اپنے رسولاں دے وچ جو پسند ہے اونوں چن لیندا ہے اور انہوں علم غیب عطا فرمائندا ہے۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالی نے 3ویں پارے دے وچ ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، ہوا تو مراد کیا ہے، سرکار دی ذات ہے کہ میرے سونے محمد، وما هو علی الغیب، غیب دسن دے وچ بضنین، بضنین دا معنی ہوندا ہے بخل، کنجوسی نہیں فرمیندے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب دسن دے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا بخل نہیں کر دے، کنجوسی نہیں کر دے، جو اساں عطا فرمایا میرے حبیب عطا فرما دیندے نے۔ یار دیکھو غیب ہوندا کیا، سب تو پہلے تو بندے نو یہ پتہ ہونا چاہیے نا غیب ہے کیا۔ غیب چھپی ہوئی چیز نو آکھدے نے، غیب کنو آکھدے نے، چھپی ہوئی چیز، اور وہ چیز کہ جو حواس خمسہ دے ذریعے بھی معلوم نہ ہوئے، یعنی ویکھن نال، سنن نال، چکھن نال بھی معلوم نہ ہو سکے۔ مثال دے طور تے اگر کوئی شے ایسی ہے نا سنن دے نال سانو پتہ لگیا ہے تو وہ علم غیب نہیں ہے، چکھن دے نال پتہ لگیا ہے علم غیب نہیں ہے، چھوون دے نال پتہ لگیا ہے علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غور و فکر دے نال بھی اس چیز دا پتہ نہ چل سکے، یہ ہے غیب دی تعریف، سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ دی عطا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، مثال دے طور تے جنت دا علم، جنت دوزخ قبر دے عذابات انعامات، کیا یہ چکھ تے پتہ لگ سکتا ہے انہاں دا؟ سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا اپنے حبیب نو، سرکار نے عطا فرمایا عذاب القبر حق، قبر دا عذاب حق ہے، قبر دا انعام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، ساڈے اعتقادات دے وچ ہوئے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، علم غیب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واسطے کئی قرآن دیا آیات اور احادیث اس تے شاہد نے۔ میں تانوں ترمذی شریف دی ایک حدیث پاک سنینا، حدیث معراج دے حوالے نال، کہ جدو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیتہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی، فعرفت، اور میں نے جان لیا، معرفت حاصل کر لی، پہچان کر لی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہم دی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، سرکار نے ارشاد فرمایا جو کچھ زمین و آسمان دے وچ آنا میں سارا کچھ جان لیا، میں سارا کچھ جان لیا۔ اور ایک حدیث پاک میں دی ہم دی ان اللہ قد زوال الارض، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے واسطے زمین نو لپیٹ دیتا، اللہ نے میرے واسطے زمین نو لپیٹ دیتا، رأیت مشارقہا و مغاربہا، تے میں ساری زمین دے مشارق و مغارب نو دیکھ لیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ذرا آپ اندازہ لاؤ، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبراں تے تشریف لے کے آئے، تے سرکار نے نا
ایک ٹہنی لئی، شاخ لئی، ہائی سنی شاخ آئی سبز آئی، وہ دے 2 ٹکڑے کیتے تے دوواں قبراں تے نہ تھوڑی تھوڑی رکھ دیتی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان قبراں دے وچ جڑے دوویں نہ انہاں تے عذاب ہو رہی ہے۔ کہ دے نال پتہ لایا؟ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، اور جڑے اصح الکتب بعد القرآن بخاری، واقع ہے ہی میں قرآن پاک دے تو بعد ساریاں کتاباں دے وچوں صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ تے بخاری کیا صرف اپنے مقصد واسطے جتھے اللہ دے حبیب دی شان آوے اتھے بخاری نہیں؟ کتنی کامل حدیث پاک ہے۔ سرکار نے اے بھی ارشاد فرمایا مٹی دے تھلے نے دوویں بندے، فرمایا نہ تے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اتھے بھی گل نہیں مکی، یہ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا ایک جیڑا وہ پیشاب دے چھینٹاں تو نہیں بچدا، قطرہ تو نہیں بچدا، اور دوسرا جیڑا وہ چغل خور آ۔ دوسرا کون ہے جی؟ چغل خور۔ اور فرمایا کہ اے جڑے تر رکھیاں نا شاخاں، انہاں دی وجہ تو جدوں تک تر راسن انہاں دے عذاب وچ تخفیف ہو جاتی۔ ہن تساں ذرا خود اندازہ لگاؤ کتنی علم غیب دیاں خبراں۔ سب تو پہلے میرے آقا نے اے دسیا کہ ان دے وچ 2 بندے نے اور انہاں دے اوتے عذاب ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ عذاب ہو رہے کیویں پتہ چلے جی؟ اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا دوسری گل ہے کہ پھر اس عذاب نو کم کیویں کیتا جا سکتا ہے؟ کیا جی؟ تر شاخاں 2 لئیاں، ایک لئی او دے 2 ٹکڑے کر کے ایک تے رکھ دیتے دوسری تے رکھ دیتے۔ پھر تیسری گل ہے کہ جناب کس وجہ تو انہاں نو عذاب ہو رہا ہے؟ ایک کیا جی؟ پیشاب دے قطرہ تو چھینٹاں تو نہیں بچدا، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا چغل خور۔ اور پھر دیکھو یہ بھی سرکار دا علم غیب ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول بالخصوص اسانو بھی اس چیز دے اوتے غور و فکر کرنا چاہیے۔ ساڈے کئی بندے اگر میں آکھاں نا کہ 100 دے وچوں تقریباً 60-70 بلکہ یہ بھی تھوڑے ہو سن 80 آکھو بندے ایسے ہو سن جنہوں نے چغل خوری دی لت ہے۔ چغل خوری کیا ہے؟ ادلے دے نال بیٹھا ہسدے کھیڑ دے ہوئے ادلے دی سونی دوے نو لا چھڑی، دوے نو ہسدے کھیڑ دے ہوئے جناب او دی سونی ادلے نو لا چھڑی، وچو بڑا خوش ہے میں آدھے کاروبار کامیاب ہو رہی ہوں کہ ایک دے دو میں ایک دوے دے گلے نو پہ جاس۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول ایک اور حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جبل احد پہاڑ دے اتے آئے اور نال حضرت صدیق اکبر بھی نے، حضرت عمر پاک بھی نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے۔ اچھا یہ جڑا جبل احد پہاڑ آ سرکار نال محبت کردہ یہ وجہ تے چاہ گیا، لرزن ہو گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اسبت یا جبل احد، جبل احد رک جا، ٹھہر جا کہ تیرے اتے ایک صدیق ہے 2 شہید ہیں۔ اوہ حضرت ابو بکر صدیق ہلے زندہ او ڈیتھ ہو سی، پھر اگے سارے معاملات، پھر جناب حضرت عمر پاک زندہ، پتہ کدو شہادت ہونی ہے سرکار دے زمانے تو بعد بھی اتنا لمبا طویل عرصہ گزارا، بعد وچ ڈیتھ ہوئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے احد ٹھہر جا تیرے اتے ایک صدیق ہے 2 شہید نے، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ یہ غیب دا علم نہیں تے اور کیا ہے؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول غزوہ بدر دے حوالے نال روایتاں پڑھی نہیں، ہلے غزوہ بدر ہویا نہیں، اگلے دن لڑائی ہونی ہے، بعد وچ لڑائی ہونی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک دے وچ آمدا ہے حضرت عمر اور کئی صحابہ نالن کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ دے نال اشارے کیتے، فرمایا کل ایتھے فلاں بدبخت دی لاش پئی ہو سی، ایتھے ابو جہل ہو سی، ایتھے عتبہ ہو سی، ایتھے شیبہ ہو سی، ایتھے فلانا بدبخت مرا پیا ہو سی، وڈے وڈے سردار قریش دے ایتھے کل مرے پے ہونے نے۔ جناب میری غزوہ بدر ختم ہو گیا، ختم ہون تو بعد صحابہ آکھدے نے اساں ویکھیا اور جویں ہی سرکار نے اشارے فرمایا وہ بدبخت اسے جگہ تے پیا۔ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سرکار جان دے نے، سرکار تو اتے تک جان دے نے میرا کیڑا غلام جنت جاسی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول یہ ساڈا عقیدہ ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ ہن آخر دے وچ گل یہ رہ گئی کہ جیڑا بندہ سرکار دے علم غیب دا انکار کردا ہے او دا شرعی حکم کیا ہے؟ او دا شرعی حکم کیا ہے؟
اگر تو بالکل مطلقاً انکار کرتا ہے کہ کوئی سرکار نو علم غیب ہے ہی نہیں، تو علماء نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ نے لکھا ہے ایسا بندہ آکھن اللہ کافر ہے، ایسا آکھن اللہ کافر ہے۔ اگر بعض علم غیب مندہ ہے بعض نہیں مندہ، پھر ایدی اگے تفصیل ہے، بعض صورتوں دے وچ بد دین گمراہ ہو جاتا ہے، بعض صورتوں دے وچ گمراہ ہے، بہرحال جڑا سرے تو انکار کرتا ہے او دے بارے تو فقہاء نے لکھیا کہ وہ پکا کافر ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول یہ جے بدبختاں دے نیڑے ہی نہ لگے کرو، انہاں دے کول ہی نہ بیٹھے کرو، وگرنہ کی ہوندا جی مجلس رنگ لے کے آندی ہے۔ سونے تے سچے عقیدے والوں دے کول بیٹھے کرو جڑے آکھن جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا اور علماء نے لکھا ہے جڑا بندہ سرکار دا علم غیب نہیں مندا نا وہ اس آیت دے زمرے وچ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تہاڈی حالت یہ ہے کہ قرآن دیاں بعض آیتاں من لیندے نے جو تہاڈے دل اور پیٹ دے مطابق ہون، تہاڈی مرضی دے مطابق ہون، اور دوسرا دا انکار کر دیندے ہو، کفر کر دیندے ہو، یہ منتے ہی نہیں، یہ تو منتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا غیب دا علم کسی کے پاس نہیں ہے، ولکن اللہ یجتبی من رسول، یہ کدے جاسی وما هو علی الغیب بضنین، یہ قرآن دی آیت کدے جاسی عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی، یہ کدے جاسی، سمجھ آ رہی نا؟ تو بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سونا سچا تے سچا عقیدہ عطا فرمائے۔ اچھا میں آخر دے وچ ایک سوال عرض کر دے، میں ایک بھائی نے کیتا سوال کہ ہماری کمپنی ہے اور ہم کسی بندے کی چھٹی کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کسی کو نوکری سے فارغ کر دینا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں عام بندہ ہے یا امام مسجد ہے، قاری ہے، کوئی استاد ہے، تو بغیر کسی شرعی وجہ کے اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، تو کسی کی ہم چھٹی نہیں کروا سکتے۔ ہر حاکم تو کل بروز قیامت سوال ہونا ہے۔ اب ساڈے بندے نا انانیت چاہتے آدھی ضد آدھی بشرمی دے وچ آ میں جتی تے جیندا اینو کمرے میں راہ نہیں دینا، اینو آدھے ڈپارٹمنٹ وچ راہ نہیں دینا، آدھی دکانے راہ نہیں دینا، کوئی وجہ نہیں ہوندی، بس میری سیٹھ گیری دے تھلے نہیں آ رہا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول اپنے ماتحت جڑے لوگ ہیں نا انہاں دے اوتے بھی نرمی اور رحم دا حکم دیتا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ساڈے کول پیسہ آ گیا تے اساں اپنی مرضی کریے، اگر ساڈی مرضی کرن دے وچ کسے تے ظلم ہو گیا نا کل بروز قیامت ساڈا گریبان ہو سی اور دے ہاتھوں سے۔ اللہ دا بندہ تا ہے غریب ہو گیا پھر کی ہے؟ اللہ دی مخلوقی چوں نکل گیا، اللہ دی بندگی چوں نکل گیا، اللہ دا بندہ ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول جدوں بھی کوئی مسئلہ ہوئے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتا ہے، گھراں ہو سکتے ہیں، مساجد ہو سکتے ہیں، مدارس ہو سکتے ہیں، کمپنیاں ہو سکتے ہیں۔ یہ ذمہ دار جڑا بندہ نا سرپرست، یہ ایک گھر تو شروع ہوتا ہے سسٹم، گھر دے وچ بھی ایک سربراہ ہوتا ہے وڈا ہوتا ہے جنہیں سارا ہی کام دھندا کروانا ہوتا ہے، انہیں اگر گھر دے وچ اپنے بچیاں دی جناب میری پاسداری کی اور دوسرے بھائی دے بچیاں نے کوئی سلسلہ نہیں، تو کل بروز قیامت وہ بھی گریبان پکڑا جاسی۔ حاکم ہے نا جی، وہ سرپرست ہے، تو انہیں کیوں نہ انصافی کی تھی؟ تو بہرحال جدوں بھی کوئی ایسا معاملہ بنے نا اپنی انانیت اپنی ذات ہٹ درمی بشرمی ایک پاسے کر کے انصاف دیاں اکھاں لے کے دونوں فریقاں دی گفتگو سنو، پوری ڈیٹیل کرنے سننی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اس تو بعد جو قرآن و حدیث اور انصاف دے مطابق فیصلہ ہوئے نا وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائندا ہے کہ میرے سب تو زیادہ قریب اور تقوی والا شخص پرہیزگار وہ ہے جو انصاف کرنا والا اور انصاف پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے۔